گناہگار کو مخاطب ہو کر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ او میرے گناہگار بندے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ تمہارے گناہ کتنے ہیں؟ اگر تمہارے گناہ اتنے ہیں، اتنے گناہ ہیں تمہارے کہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، تو پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں، جب میرا گناہگار آدمی، بوڑھا گناہگار روتا ہوا میرے در پہ آتا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے اس کی زندگی کیسے گزری، مجھے پتہ ہے اس کی جوانی کیسے گزری، مجھے پتہ ہے اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کی زندگی کی ایک کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے ہے، اس کی زندگی کی اچھائیاں بھی میرے سامنے، اس کی زندگی کی برائیاں بھی میرے سامنے، اس کی زندگی کی کتاب میرے سامنے ہے۔ اب دنیا کے اندر، جوانی کے اندر اس نے مجھے یاد نہ کیا، اس نے میرے احکامات کو ٹھکرایا، اس نے مجھے یاد نہ کیا، اس کی جوانی میرے سامنے ہے، لیکن اب یہ شرمندہ ہو کر میرے در پہ آتا ہے۔ جب شرمندہ ہو کر انسان اللہ کے در پہ آتا ہے، آ کر اشک بہاتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں، میں اسے مایوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہو کر وہ اشک کو تو بہائے، وہ آنسو تو بہائے، تو وہ دیکھو پھر وہ کیسے معاف کرتا ہے اپنے بندے کو۔ انسان اپنے اندر دیکھیں، ایک شخص زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی پہ گزاری، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی پر گزاری، حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ ایسا کرنا، جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو آگ جلانا اور میرے جسم کو اس آگ کے اندر ڈال دینا، اور جب میرا جسم راکھ بن جائے تو پھر اس کے دو حصے بنانا، ایک کو ہوا کے اندر اڑا دینا، دوسرے کو دریا کے اندر ڈال دینا، تاکہ میرا جسم نہیں ہوگا تو مجھ سے حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ آخری وقت مرتے مرتے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب اس کی روح پرواز ہو گئی، بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، آگ جلائی، جسم ڈالا، اس کے بعد دو حصے بنائے، ایک کو ہوا کے اندر اڑا دیا، دوسرے کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ جب ایسا کیا، رب العالمین نے حکم دیا ہوا کو اس کے ذرات کو جمع کیا جائے، اس کے ذرات ہوا نے جمع کیے، اس کے بعد دریا کو حکم دیا، دریا نے بھی ان ذرات کو جمع کیا، اس کے بعد جب روح ڈالی جسم کے اندر، رب العالمین نے پوچھا، او بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ ایسا کام تو نے کیوں کیا؟ وہ بندہ شرمندہ ہو کر کہتا ہے، پروردگار عالم، میں نے تو اپنی زندگی نافرمانی پہ گزار دی، میں نے تو دنیا کی زندگی کے اندر تیری نافرمانیاں کی، جب موت کا وقت آیا تو میرے دل کے اندر خوف پیدا ہوا،
میری نجات کی تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، میں نے تو اللہ کی نافرمانیاں کی، پوری زندگی نافرمانی پہ گزار دی، لہذا مجھ سے حساب و کتاب ہوگا تو میں کیسے حساب و کتاب دوں گا، میں نے تو زندگی اللہ کی نافرمانی پہ گزار دی۔ رب العالمین میرے دل کے اندر آپ کا خوف پیدا ہوا، تو رب العالمین نے فرمایا میرے خوف کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا۔ وہ عرض کرنے لگا پروردگار عالم آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے کام کیا، تو رب العالمین نے فرمایا اے فرشتو تم گواہ رہنا میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، وہ تو انسان کو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، صرف انسان کے اپنے مانگنے کے اندر کمی ہے، اس کے عطا کرنے کے اندر کمی نہیں، انسان کے دامن پھیلانے کے اندر کمی ہے۔ اٹھو رات کو تہجد کے وقت رو رو کر اس سے مانگو، آنسو بہا کر اس سے مانگو، میرے عزیز بزرگوں اور دوستو وہ کیسے آپ کو نہ معاف کرے گا؟ اگر دنیا والوں کے پاس جائیں، کسی کے پاس جائے مانگنے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو لہٰذا وہ آپ کو شرم کے مارے دے گا، لیکن اس کے بعد کبھی کبھار تانا بھی دے گا، لیکن اس کے در پہ جاؤ جو بغیر تانے کے آپ کو عطا کرے گا۔ دنیا والوں کے پاس جایا جائے تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو وہ دے تو دیتے ہیں لیکن انہیں واپس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس احکم الحاکمین کے در پہ آؤ، اس احکم الحاکمین کے در پہ آ کر مانگو تو صحیح، وہ آپ کو عطا کرے گا، بغیر تانا دیے آپ کو عطا کرے گا، اور اسے واپسی کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، آج انسان ذرا غور کرے کہ اللہ نے جو زندگی مجھے امانت دی، کیا یہ میری زندگی اللہ کے احکامات پہ گزر رہی ہے؟ کیا نبی کی اتباع پہ گزر رہی ہے؟ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، آئیے آج ہم توبہ کرتے ہیں، اس رب سے معافی کرتے ہیں، اس رب کے سامنے جھکتے ہیں، اس رب کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں، جس کے اندر آتا ہے جب آدمی 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو آسمان والے کو پیار آتا ہے، اللہ فرماتے جا میں نے معاف کر دیا، جا میں نے معاف کر دیا، تو آپ ہی کہیں یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو زندگی دین پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔